السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ حلیت طالب العلم کے دروس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اور الفصل السابع المحاذیر، یعنی طلب علم کے آداب اور طلب علم میں جو تنبیہات اور خطرات جو کہ انسان کو لاحق، ایک طالب علم کو لاحق ہو سکتے ہیں، اس سے متعلق جو ہے یہ فصل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ میں اس کلاس میں پڑھیں گے۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السابع المحاذیر۔ حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم، احذر أن تكون أبا شبر۔ ٹھیک ہے، یہ حلم الیقظہ یعنی بیداری کا خواب، حلم یعنی خواب، یقظہ یعنی بیداری۔ تو یہ محاذیر ہیں، تنبیہات، محاذیر کہتے ہیں تنبیہات یا خطرات، یعنی یہ جو ڈینجرز ہیں بیسیکلی طلب العلم کے، یعنی یہ انسان کو علم میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور ان سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے۔ تو بیداری کا خواب کیا؟ ایاک وحلم الیقظہ، یعنی اس بیداری کے خواب سے بچے رہنا۔ وَمِنْهُ بِأَنْ تَدَّعِيَ الْعِلْمَ لِمَا لَمْ تَعْلَمْ او اتقان ما لم تتقن فإن فعلت فهو حجاب کثیف، کثیف یعنی بھاری، عن العلم۔ تو فرمایا کہ یہ بیداری کا خواب کیا ہے کہ یہ کہ تم جو ہے وہ علم کا دعویٰ کرو، اس علم کا جو تم جانتے نہیں ہو، یا پھر اس علم کے اتقان، اتقان کہتے ہیں مضبوطی کو، اس علم کی مضبوطی کا دعویٰ کرنا کہ جو علم تم نے مضبوطی سے حاصل نہیں کیا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم ایسا کرو گے، فَهُوَ حِجَابٌ كَثِيفٌ عَنِ الْعِلْمِ، تو یہ ایک بھاری اور ایک بڑا حجاب ہے، پردہ ہے جو آپ کو علم سے روک دے گا۔ جی۔ احذر ان تكون ابا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة اشبار، من دخل في الشبر الاول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه ما يعلم۔ صحیح۔ تو یعنی اس میں جو ہے نا علم کو دکھانے، علم کا دعویٰ کرنا، اصل میں اس کو تعالم کہتے ہیں، اور مصنف کی ہی رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے تعالم کے نام سے، یعنی علم کے دعوے دار۔ اور علم کا دعویٰ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ علم کا دعویٰ کسی مسئلے کو یعنی کسی دینی مسئلے پر بات کرنے سے، اس طرح سے کہ ایک انسان جو ہے وہ، یعنی لوگ آپ کو یہ سمجھے کہ آپ عالم دین ہیں، یا پھر مثال کے طور پر پیچھے ایک یا سائڈ میں کتابیں اور لائبریری پوری عربی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جس سے ایک یہ امپریشن جائے کہ آپ کو ایک عربی آتی ہے اور یہ کتابوں کی معلومات ہے۔ اور اسی طرح اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگا دینا، یہ بھی تعلم کی صورتیں، یعنی اپنے آپ کو علم کے دعوے کی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح میں نے یہ کیا ہے، مجھے یہ مسئلہ پتہ ہے، خود دعویٰ کر لینا۔ تو دعویٰ اپنی زبان سے کرنا یا اپنے حال سے کرنا، دونوں ان چیزوں میں آتا ہے، اور اس سے یہ جو ہے یہ علم میں رکاوٹ ہے۔ باقی جو اگلا ہے احذر ان تکون ابا شبر، شبر اصل میں بالشت کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا احذر ان تکون ابا شبر، یعنی ابا شبر یعنی یک بالشت والا نہ کہنا۔ اب اس کی تشریح فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فقط قیل العلم ثلاثة اشبار، یعنی تین بالشت یا تین کہہ لیں لیولز ہیں۔ من دخل فی الشبر الاول تکبر، جو پہلے لیول پر علم حاصل کرنے میں داخل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، یعنی جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ عموماً متکبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا جانتا ہے اور وہ ابھی جہالت سے باہر ہی آیا ہوتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، تو اس لیے علم کے بڑے دعوے کرتا ہے، اور علماء کی خطاؤں اور علماء کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ علماء کو یہ مسئلہ صحیح سے نہیں پتہ۔ حالانکہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے ایک مسئلے کو کئی اینگلز اور کئی اعتبار، کئی وجوہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ ایک مسئلے کو ایک ہی وجہ یا ایک ہی اعتبار سے دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی تو یہ کہہ دیتا ہے کہ مثال کے طور پر، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور ایک عالم دین جو متقن ہے، راسخ ہے علم میں، جس نے اپنی داڑھی سفید کی ہوئی ہے علم میں، وہ ایک مسئلے میں 10 اعتبارات کو جانتا ہے، اور پھر مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ مفسدہ اور مصلحت کو جانتے ہوئے، مصلحت کو راجح سمجھتے ہوئے اس مسئلے پر خاموشی کو پسند کرتا ہو، اور اس مسئلے پر خاموش رہنا ہی مصلحت کا تقاضا ہو۔ لیکن ایک ابتدائی طالب علم ہے، وہ چونکہ ایک مسئلے کی ایک ہی وجہ کو جانتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ متحرک بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ بول چال، اور چونکہ اس کو مفسدت اور مصلحت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ شاید علماء پر بھی طعن کرنا شروع کر دے۔ تو جو شخص پہلے لیول میں داخل ہوتا ہے تکبر، ومن دخل فی الشبر الثانی تواضع، اور جو دوسرے لیول پہ یعنی دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے، متوسط مرحلے میں ہوتا ہے طلب علم کے،
تو وہ متواضع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ یعنی وہ جان چکا ہوتا ہے کہ ایک علم کی کیا ہیبت ہے, اور علم جو ہے وہ ایک بندے کو نیچے کرتا ہے نہ کہ متکبر بنا دیتا ہے, کیونکہ علم سے انسان کو اپنی اوقات بھی پتہ چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی علم ہو جاتا ہے. ومن دخل فی الشبر الثالث, اور جو تیسرے لیول پر پہنچتا ہے, علم انہ ما یعلم, علم انہ ما یعلم, کہ وہ یہ اس بات کا اس کو علم ہو جاتا ہے کہ جو وہ نہیں جانتا, یعنی اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. یہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے اتنی زبانوں پر تالے بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے کہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو نہیں آتا. اور کتنے ایسے ہم نے علماء دیکھے, علماء ربانی, کہ جو جیسے کہ آتا ہے نا کہ کسی مسئلے میں, آج تو ایسا دور ہے کہ کسی ایک مسئلے میں ایک مبتدی طالب علم اس طرح جرأت سے بات کرتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسئلہ پیش آئے تو وہ اہل بدر کو جمع کر لیتے ہیں. اور اب دیکھ لیں یہ جو عموماً جو بڑے بڑے امت کے معاملات ہیں کہ دولہ اسلامیہ اور اقامت دین کا مسئلہ, اسلامی سیاست کا مسئلہ اور فلسطین میں جہاد کا مسئلہ, یہ بڑے بڑے معاملات ہیں. اس میں جو ہے وہ ابتدائی طالب علم تو کیا رویبضہ قسم کے لوگ کلام کر رہے ہیں. رویبضہ یعنی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رجل طافح یتکلم فی امر العامہ, کہ ایک بے وقوف شخص جو کہ بڑے بڑے امور میں بات کرے مسلمانوں کے. تو ایک عالم دین, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں اس کی اوقات کیا, اور پھر اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ بند رہتی ہے, الا یہ کہ جہاں پر حق بات کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ کھلتی ہے. جی. التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل هو آفة في العلم والعمل, وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. الأمر الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام. الأمر الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور, لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه وقد قيل فقد تصدى لهوانه. یہی تک ہے. ٹھیک ہے. اب تصدر قبل تأہل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اصول ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. تصدر کہتے ہیں یعنی آگے بڑھنا, اسٹیج اور مائک کو ہاتھ میں لے لینا. تصدر یعنی صدارت قبول کر لینا, یا آگے بڑھ جانا, اسپیکر بن جانا, عالم دین تدریس کے منصب پہ بیٹھ جانا وغیرہ وغیرہ. یہ تصدر کی صورتیں آج ہمارے معاشرے میں جو کہ رائج ہیں. قبل تأہل یعنی اہلیت اور قابلیت. تو صدارت اور آگے بڑھنا اہلیت اور قابلیت سے پہلے. فرمایا احذر التصدر قبل تأہل, کہ اہلیت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آگے پیش نہ کرے. ہوا آفت فی العلم والعمل, یہ علم اور عمل دونوں میں ایک برائی اور آفت ہے. وقد قیل من تصدر قبل اوانہ فقد تصدى لہوانہ, اور یہ بھی کہا گیا کہ من تصدر قبل اوانہ, جو شخص تصدر اور صدارت کو آگے بڑھے گا اپنے وقت سے پہلے, فقد تصدى لہوانہ, تو وہ اپنی رسوائی میں پڑ جاتا ہے. جیسے کہ اہل علم اصول ذکر کرتے ہیں کہ من تعجل شیئا قبل اوانہ حرم عوقب بحرمانہ, کہ جو شخص جلدی کرتا ہے یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں, تو اسے اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ضروری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصدر کب آئے گا, یعنی اہلیت کب آئے گی, اہلیت کب آئے گی, کون سا ایسی لائن ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ شخص اہلیت رکھتا ہے تصدر کی. دیکھیں اسلام میں جو تصدر اور آگے بڑھنا, چاہے ولایت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ علمی مقام میں ہو, ہر اس صورت میں جو ہے وہ انسان خود سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا, الا یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو یہ مقام دیتے ہیں. تو علمی, ہم یہاں پہ جو کہ ایک علمی کانٹیکس میں اور علمی سیاق میں بات کر رہے ہیں, تو اہلیت کب آئے گی کہ کب ایک شخص لائق ہوگا کہ وہ دین کی دعوت کا کام کر سکے, مسند پر بیٹھ سکے, تدریس کر سکے, لوگوں کو یعنی انذار اور وعید اور اسی طرح خطاب کر سکے, کب جمعے کے لیے وہ یعنی جمعے کا خطبہ دے سکے. تو یہ اصل میں یہ ویری کرتا ہے زمانے سے زمانہ اور ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس. تو اس کی جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا کے جو اسکالرز ہیں, جو کہ علماء ہیں, وہ اس کو اجازت دے دیں
یا وہ اس کو قبول کر لیں اور وہ اس کو آگے اس مسند پر بٹھا دیں یا وہ اس کو اس منبر پر بٹھا دیں، تو یہ علامت ہے تأہل کی، یعنی اہلیت کی، کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ کے علماء یا آپ کے ٹیچرز، آپ کے مشائخ جو ہیں وہ آپ کو کوئی فلاں ذمہ داری دیں، تو یہ تأہل کی یعنی اہلیت کی وہ ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ بس ایسے ہی ایک بغیر کسی علماء اور ٹیچرز اور اسکالرز کی اجازت کے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، صدارت اور اسپیکر، یعنی ایک دیکھیں ایک دو چیزیں، ایک جو ہے نا ایک عمومی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ تو ہر بندے نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ عام ترغیب و ترہیب اور عام اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رغبت دلانا، اللہ کی محبت، یہ عام چیزیں ہیں جو کہ ایک باپ بیٹے کے لیے بھی کرتا ہے اور بھائی بھائی سے کرتا ہے اور دوست دوست سے کرتا ہے، تو یہ انڈیویجول پیرائے میں یا انڈیویجول ڈومین میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہر شخص سے کرنا ہے۔ البتہ پبلک ڈومین میں جو کام کرنا ہے وہ اہلیت کے بعد ہی، اور یہ اہلیت جو ہے وہ ایک عالم دین ہی کے پاس ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ دعات اور علماء کی جو تفریق ہے، یہ باطل اور بدعت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے کہ یہ آج کے دور میں کہ یہ واعظین اور دعات اور یہ علماء، کیونکہ اصل میں جو کام کرنا ہے تزکیہ نفس، تعلیم الکتاب، یہ علماء نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبلہ لفی ضلال مبین۔ تو فرمایا کہ انبیاء کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تلاوت آیات، قرآن کی آیات تلاوت کرنا۔ یہ تلاوت آیات بھی ایک الگ ہی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے۔ تو تلاوت آیات، حالانکہ یہ تعلیم الگ ہے، تعلیم الکتاب الگ ہے، تلاوت آیات الگ ہے، یعنی صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی یہ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں سے ہے، اور علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس۔ اب تزکیہ نفس میں یعنی بدعت اور شرک اور کفر اور اسی طرح معصیت گناہوں سے انسان کو پاک کرنا، تو یہ تزکیہ، اور اسی طرح تعلیم الکتاب، قرآن کی تعلیم دینا، کتاب اللہ سنت کی تعلیم دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے، اور اہل علم کی بھی یہی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ وہ علماء کے وارث ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ کا کام ہے اور اسی طرح تعلیم الکتاب کا کام ہے، یہ اہل علم ہی کریں گے، یہ عام انسان نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سب کو، کہ جو ایک آیت ہے کہ جس میں وَلَوْلَا نَفَرَ، وہ جو آیت ہے کہ کیوں ایک گروہ جو ہے وہ نہیں نکلتا اور دین کا تفقہ حاصل نہیں کرتا، اور پھر جب وہ واپس لوٹے تو ان لوگوں کو ڈرائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو پروفیشنل دعویٰ کا ہو، جو پروفیشنلی دعویٰ اللہ کا کام کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کام کیا۔ تو حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انڈیویجول، ہر فرد پر فرض ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فرقہ کو جو ہے وہ ایک طائفہ کو یا ایک جماعت کو خاص کر کے کہا کہ یتفقہوا فی الدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں تفقہ کریں گے، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو ڈرائیں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ایک پروفیشنل دعویٰ ہے اور ایک عام دعویٰ ہے۔ پروفیشنل دعویٰ صرف علماء کر سکتے ہیں، یعنی پروفیشنل دعویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پبلک ڈومین میں کر رہا ہے، کانفرنسز ارینج کر رہا ہے، مسجد پر بیٹھا ہے، جمعے کو خطبات دے رہا ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ اس میں جو ہے وہ عام انسان کا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے، یعنی عام انسان ان چیزوں میں شریک نہ ہو۔ التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. التنمر بالعلم، تنمر یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ نمرہ کہتے ہیں چیتا یا ٹائگر، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کی ایک درندگی، علم کی درندگی، یعنی ٹائگر یعنی علم کی بہادری اور درندگی دکھانا لوگوں کو۔ فرمایا احذر ما یتسلی بہ المفلسون من العلم، کہ آگاہ رہنا، خبردار رہنا، بچنا اس چیز سے کہ جو
ما یتسلی بھی کہ تسلی حاصل کرتے ہیں جس سے مفلسون من العلم، یعنی جو علم کے مفلسین ہوتے ہیں جس چیز سے تسلی حاصل کرتے ہیں. کس چیز سے تسلی حاصل کرتے ہیں؟ یراجع مسئلۃ و مسئلتین، یعنی ایک دو مسئلے کو بڑے پختہ طریقے سے مراجعت کرتے ہیں، اس کو ریسرچ اور تحقیق کر لیتے ہیں. فَإِذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ مَن يُشَارُ إِلَيْهِ، پھر جب وہ کسی ایسے بڑے عالم دین یا سینئر اسکالر کی مجلس میں ہوتے ہیں کہ جس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، یعنی مشہور ہے وہ، یعنی کسی مشہور اور بڑے عالم دین کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کے جو مفلسین ہیں اثار البحث فیہما، بحث کو چھیڑ دیتے ہیں اس مسئلے میں، ان دو مسئلوں میں، فیہما یعنی ان دو مسئلوں میں یا ایک مسئلے میں کہ جس پہ وہ بڑی تحقیق کر کے آ چکے ہیں. کیوں؟ لیظہر علمہ، تاکہ وہ اپنے علم کو دکھائے. وَكَمْ فِي هَذَا مِن سَوْءَةٍ أَقَلُّهَا أَن يَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ حَقِيقَتَهُ، اور اس میں کتنی ہی مفاسد اور برائیاں ہیں. سب سے کم برائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے مقاصد سے آگاہ کر دیتا ہے اور اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے. اس کی مثال اگر ہم بیان کریں، مثال کے طور پر یہ بھی تعلم، جیسے کہ فرمایا وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ مَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا فِي كِتَابٍ، اور میں نے یہ مسئلہ اس کی بہنوں کے ساتھ یعنی اس جیسے مسائل جو ہیں وہ میں نے کتاب تعلم، یعنی جو ان کی مصنف کی ہی کتاب ہے، یہ مسئلہ یعنی تعلم کا بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ مسئلہ خصوصاً طلباء کو پڑھنا چاہیے کہ اپنا علم کا جو کہتے ہیں نا ڈھول پیٹنا، اپنے علم کو دکھانا کہ مجھے یہ آتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے اور یہ اخلاص کی بھی منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے علم کو چھین لیا کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو علم کی درندگی یہاں پہ جس کو کہا ہے نا مصنف نے، مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ ابتدائی طالب علم ہے، اس نے مثال کے طور پر عذر بالجہل کا مسئلہ بہت طریقے سے پڑھا ہوا ہے، فلاں کا قول، فلاں اختلاف ہے، اس میں یہ اختلاف ہے. العذر بالجہل، اس کا مسئلہ جو ہے یعنی آیا کہ ایک کلمہ کو جو کہ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اس کے لیے عذر کس حد تک ہے اور کیسے ہے اور وغیرہ، یہ جو مسئلہ بڑا مشہور ہے اور طلباء جانتے ہیں. تو العذر بالجہل کا مسئلہ مثال کے طور پر ایک شخص کو، ایک طالب علم ہے، اس نے بڑا یہاں وہاں کے قول پڑھے ہوئے ہیں، پھر کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی بڑے امام فی العقیدہ یا کوئی بڑے عالم دین آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر دیتا ہے، جی شیخ صاحب آپ کا عذر بالجہل کے بارے میں کیا موقف ہے؟ شیخ صاحب جو ہے وہ جواب دیتے ہیں جی عذر بالجہل، جو بھی ان کا موقف ہے وہ جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ شیخ صاحب سے مناقشہ کرنا شروع کرتا ہے، اچھا یہ آپ کا یہ جواب ہے، اس کے تو یہ دلائل ہیں، ہم نے تو یہ دلائل پڑھے ہیں. تو اب شیخ صاحب تو اس وقت اس مسئلے میں شاید اتنے استحضار نہ ہو نصوص کا، ٹھیک ہے، آپ نے ریسرچ کی بھی اس مسئلے میں، ٹھیک ہے، آپ نے تو تازہ ریسرچ کی بھی، آپ کے ذہن میں سارے نصوص اور دلائل ہیں. اب وہ جو بڑے عالم دین ہیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے میں اس وقت استحضار نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، ایک یعنی آپ ان سے اس مسئلے میں پوچھیں کہ جس پہ انہوں نے تازہ ریسرچ کی بھی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ شاید شیخ صاحب آپ کو اپنے دلائل سے قائل نہ کر پائیں، یا آپ شیخ صاحب کا رد کر سکیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر مقصد ان تمام چیزوں کا کیا ہے کہ آپ اپنے علم کو ظاہر کر رہے ہیں شیخ لوگوں کے سامنے. یہ مفلس ہے اور اسی سے ان مفلسین کو تسلی ملتی ہے. لہٰذا عموماً جو ہمارے مشائخ ہیں نا، وہ اس طرح کے لوگوں کو جواب بھی نہیں دیتے جو عموماً بس، اور ہمارے پاس بھی اس طرح کے بہت سارے سوال آتے تھے، مثال کے طور پر فلاں کو سننا چاہیے، فلاں کو سننا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سوال نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آیا کہ ہم کون سے کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور پھر ہم پر لیبل لگا دیں. اور یہ علماء کے ساتھ کرتے ہیں، علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو یعنی علماء کو خراب کرنے میں جتنا طلباء کا کام ہے نا، اور پھر ان کے فتوے اور اس طرح کی چیزیں، تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثہ ہیں. ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے علم کے ڈھول نہ پیٹے جائیں. آپ نے اگر کسی ایک مسئلے میں تازہ، تو اس کا جو سب سے بڑا حل ہے نا وہ یہی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی، ابھی میں کچھ اس طرح کی کچھ نیٹ پہ جو ہے وہ اقامت دین اور رویبضا قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور دین کی اقامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جی دین کیسے قائم ہوگا، اور حالانکہ اس کا الف بے نہیں پتہ، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر چلو انہوں نے اقامت دین اور دینی اسلامی سیاست پہ کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی بحث کر لے اسلامی سیاست پر، یا دین کیسے قائم ہوگا، یا خلافت کیسے آئے گی. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ شاید وہ تازہ ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے پاس کافی دلائل ہوں. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی اس چیز کی بحث کرنے لگے تو آپ اس سے جو ہے وہ ایک طہارت کا مسئلہ پوچھ لو،
اور پھر کہو کہ طہارت کا تو مسئلہ تمہیں آتا نہیں ہے، یعنی تم جو ہے وہ اور یہ علماء ہمارے کرتے رہے کہ جو طالب علم بہت زیادہ ہوشیاریاں اور ڈھیر ہوشیاری کرتا ہے نا، اور تو یہ علماء جان لیتے ہیں اس چیز کو، اور پھر عالم دین پتہ کیا کرتے ہیں مشائخ ہم جو اس طرح کے طلباء جو ہوشیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو، یہ عبارت پڑھو اور یہ بتاؤ کہ یہ مفعول کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے. تو صرف چھوٹی سی چیز میں اس کو پکڑ لو. تو اس اصل مقصد اس کو نیچے کرنا نہیں، اصل مقصد اس کو اس کی اوقات دلانا ہے کہ ایک دو مسئلے میں اگر آپ نے اچھی طریقے سے ریسرچ کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی توپ چیز ہو گئے ہو اور آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو بس یہی ہے. اور یہ جو صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے شاید ہو سکتا ہے تاریخ میں بہت ریسرچ اچھی کی ہوئی ہو اور کسی بڑے عالم دین کے سامنے آپ نے یہ سوال پیش کر دیا جی اب بتائیں، تو ان کا حل یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی عربی عبارت پڑھنے کو دے دی جائے تو پھر اس پہ وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جی. تجبیر الکاغذ کما یکون الحذر من التالیف الخالی من الابداع فی تحبیر الکاغذ، کاغذ جو ہے وہ یہ پرشین فارسی لفظ ہے نا، کاغذ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کاغذ، ہاں یہ فارسی ہے، اس کو کاغذ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. تحبیر الكاغذ كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغذ، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارة. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. تحبیر الکاغذ یعنی پیپر کو سیاہ کرنا، یعنی کاغذ کو سیاہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پورے پیراگراف میں اور اس پورے مسئلے میں بات یہ ہوئی ہے کہ ایک انسان کو نا بہت جلدی لکھنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت جلدی وہ، چونکہ علماء لکھ رہے ہیں تو ہم بھی کچھ لکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے کا اور کاغذ کو سیاہ کرنے کا شوق، تو چونکہ لوگ لکھ رہے ہیں تو ہم بھی لکھیں. یہ جو شوق ہے نا، یہ فرمایا کہ شوق اچھا ہے لیکن شوق کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے، اور کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں اور پھر 2 سال بعد ہم کافی کچھ علوم سیکھتے ہیں اور کافی کچھ جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں 2 سال اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ندامت ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا لکھا تھا. تو انسان جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم انسان علوم میں پختہ ہو جائے اور اس کا مطالعہ کافی وسیع ہو اور تجربہ بھی کافی وسیع ہو اور تدریس اور تعلم اور علم کا ایک کافی تجربہ ہو، پھر وہ جو ہے وہ کاغذ کو سیاہ بھی کرے، یعنی وہ کتابیں لکھے تو اچھی بات بھی ہے. لیکن ایک بچہ ابھی طالب علم ہے اور وہ جو ہے وہ لکھنے شکنے کا شوق رکھتا ہے تو لکھے، اپنے حد تک لکھے، لیکن اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. فرمایا کما یکون الحذر من التألیف الخالی من الابداع فی مقاصد التألیف الثمانیہ والذی نہایتہ تحبیر الکاغذ فالحذر من الاشتغال بالتصنیف قبل استکمال ادواتہ. فرمایا کما یکون الحذر من التألیف الخالی من الابداع، یعنی جس طرح انوکھا پن اور جدت، ابداع یعنی ایک جدت اور ایک تجدید، تو جس طرح سے ایک تالیف جو کہ جدت سے، یعنی جو کہ مقاصد تالیف ثمانیہ، اور یہ جو مقاصد تالیف ثمانیہ جو ہیں، یعنی ایک تالیف کے جو مقاصد ہیں وہ 8 ہیں، اور یہ 8 جو ہے وہ یہاں پہ نیچے حاشیے میں جو ہے وہ قال المؤلف فی الحاشیہ اول من ذکرھا ابن حزم فی نقط العروس، یعنی نقط العروس میں جو ہے ابن حزم نے یہ 8 مقاصد تالیف ذکر کی ہیں، لہٰذا اس کی طرف رجوع کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ مقاصد تالیف کتنے ہیں؟ 8. اب اس میں کوئی جدت پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس سے بچا جائے. والذی نہایتہ، تو لہٰذا اس میں اگر ایک انسان، یہ 8 مقاصد ہیں، اس میں اگر انسان جدت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے نئے نئے مقاصد لائے گا تو پھر والذی نہایتہ، اس کا آخری نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تحبیر الکاغذ فالحذر من الاشتغال بالتصنیف. اس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ کاغذ کو سیاہ کرنا، لہٰذا فالحذر من الاشتغال بالتصنیف قبل استکمال ادواتی، لہٰذا بچنا ہے انسان کو، ایک طالب علم کو اپنے آپ کو یعنی تصنیفی مشغولیت سے بچنا ہے
اسباب کے کامل ہونے سے پہلے، قبل استکمالی ادواتی واکتمالی اہلیتک، اور اسی طرح تالیف سے بچنا ہے، یعنی لکھنے سے بچنا ہے، کاغذ کو کالا سیاہ کرنے سے بچنا ہے اہلیت کے کامل ہونے سے پہلے۔ والنضوج، نضوج کہتے ہیں اصل میں پکنا، یعنی پختگی یہاں پہ مراد ہے، یعنی پختگی، علمی پختگی سے پہلے۔ علی یدی الشیاخ، اور یہ پختگی کب آئے گی؟ جب انسان مشائخ سے پڑھے گا۔ تو یہ علمی پختگی جو کہ مشائخ کے ہاتھوں ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان کو لکھنے سے بچنا چاہیے۔ فَإِنَّكَ تُسَجِّلُ بِهِ عَارًا، ورنہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے تسجل یعنی رجسٹر کرو گے، لکھو گے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے ہی عیب کو لکھو گے۔ وَتُبْدِي بِهِ شَنَارًا، اور عار و شنار کو ظاہر کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی جو انسان لکھتا ہے نا، تو اس سے اس کی لکھنے کی، یعنی اس کی پھر ایک انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو یا تو وہ لوگ اس کو جو ہے وہ ذلیل کر دیں گے، یا پھر یعنی لوگ تو نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرے گا اپنے آپ کو پیش کر کے۔ اما الاشتغال بالتألیف النافع لمن قامت اہلیتہ، رہی بات اشتغال بالتألیف یعنی جو لکھنے لکھانے سے جو مشغول ہو چکا ہے اور یعنی اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے اور وہ نافع ہے، لمن قامت اہلیت، اس کے لیے کہ جس کی اہلیت قائم ہو چکی ہے، یعنی جو اہل ہو چکا ہے، واستکمل ادوات ہی، اور اس کے اسباب بھی جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، وتعددت معارفہ، اور اس کی معرفت جو ہے وہ متعدد یعنی کئی انواع سے اس کی معرفت ہو چکی ہے، اور علوم اور فنون کو پرکھ چکا ہے۔ وتمرس به بحثا، اور بحث اور تحقیق میں ایک تجربہ اس نے لگایا ہے، ومراجعتاً، اور اسی طرح مراجعت میں، مطالعے میں، وجرداً للمطولات ہی، اور اسی طرح مطولات بڑی بڑی کتب کو کنگال رکھا ہے، وحفظاً لمختصرات ہی، اور اسی طرح مختصرات کو حفظ کر چکا ہے، اور اسی طرح استذکارا لمسائل ہی، مسائل کو یاد کر چکا ہے۔ فہو من افضل ما یقوم به النبلاء من الفضلاء، تو پھر یہ تالیف کا کام جو ہے یہ فضلاء اور عقل مندوں کے لیے، یعنی فضلاء میں سے عقل مندوں کے لیے بہت ہی بہترین کام ہے۔ یہاں پہ اس پیراگراف میں جو مصنف رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ تالیف کون شخص کرے گا؟ تالیف وہ شخص کرے گا کہ جو اہلیت کیسے آئے گی؟ اہلیت کہ جو اپنے مشائخ کے ہاتھوں علم کی پختگی حاصل کر چکا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اسباب مکمل ہو چکے ہوں، اور اسی طرح اس کی معرفت متعدد ہو چکی ہو، تجربہ ہو، مراجعت ہو، مطالعہ ہو، بڑی کتب کو کنگالنا ہو، تو پھر ایک انسان جو ہے وہ تالیف کے قابل بن جاتا ہے۔ ولا تنسى قول الخطیب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، اور قول خطیب بھی نہ بھولنا، اور وہ کیا ہے؟ خطیب بغدادی کا من صنف، کہ جو شخص لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، فقد جعل عقله، تو اس نے اپنی عقل کو على طبق، برتن میں رکھ دیا، يعرضه على الناس، کہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی آپ کی تالیف آپ کی عقل کا معیار بتاتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو لکھ کے، کیونکہ لوگ جو ہیں، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی عقل کا اندازہ اہل علم کر لیتے ہیں، اور جو واقعی لکھنے والے ہیں اور متمکن ہیں اور ماہر جو ہے وہ اس کی عقل کا اندازہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ قبل از وقت لکھنے سے اپنا آپ کو بچنا چاہیے، اور اہلیت کے بعد ہی اس مشغولیت میں اپنا آپ کو داخل کرنا چاہیے۔ یہیں پہ انشاءاللہ ہم روکتے ہیں، باقی اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔